السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: العلم امام العمل والعمل تابعہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ کتابوں کے نازل کرنے سے اور انبیاء کرام کو بھیجنے سے جو مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ بندوں تک علم پہنچے اور پھر بندے اس علم پر عمل کریں۔ کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہ ذکر کیا گیا، اور انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہ ذکر فرمایا گیا کہ بندے پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ علم اور عمل، ان دونوں کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم اور عمل میں بنیادی چیز علم ہے، اور اس بنیاد کے اوپر عمل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ بارہا یوں ہوتا ہے کہ بغیر علم اور جانکاری کے بندہ جب عمل میں لگتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ صرف مشقت اٹھاتا ہے اور اس کا ثواب ضائع ہوتا ہے، بلکہ آگے وہ مجرم اور گنہگار بھی بنتا ہے۔ اس لیے علم کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ جل مجدہ الکریم نے وحی فرمائی: یا داؤد تعلم العلم النافع، اے داؤد علم نافع حاصل کرو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کیا: مل علم النافع، اے اللہ نفع بخش علم کون سا ہے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: ان تعرف جلالی وعظمتی وکبریائی وکمال قدرتی علی کل شیء،
اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ علم نافع کون سا ہے، نفع بخش علم کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے جلال کو پہچانے، میری عظمت اور میری کبریائی کو پہچانے، وکمال قدرتی علی کل شیء، اور ہر شے پر میری کمال قدرت کو پہچانے، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ اصل میں یہ موضوع تصوف کا ہے، اور یہ تصوف کہتے ہی ہیں وہ باتیں جس کا تعلق صرف کانوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادات میں کہیں صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان ساری عبادات میں جن کا تعلق اعمال سے ہو، عقائد سے ہو، معمولات سے ہو، آداب سے ہو، اخلاق سے ہو، ان ساری عبادات کی ادائیگی کے وقت ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی جلال اور اس کی شان کو نظر میں رکھ کر کے اس کے احکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر یہ چیز ہیں تو مبارک ہیں کہ یہ علم نافع ہیں، اور یہ علم نافع ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ يُقَرِّبُكَ إِلَيَّ، ایسا نفع بخش علم جس کے بھی پاس ہوگا وہ میرا قریبی بن جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن نازل ہوا یا آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، انبیاء کرام میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد اور انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ بندوں تک علم پہنچے اور بندے اس علم پر عمل کریں۔ اب جب یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ علم اور اس کے بعد عمل ہے، تو پھر وہ علم کون سا علم؟ فرماتے وہ علم نفع بخش علم۔ اور نفع بخش علم کون سا ہے؟ کہ جس میں بندے کے دل و دماغ میں اللہ کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور شان جلوہ گر ہو اس کے ذہن اور دماغ کے اندر۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کی کبریائی، قدرت، جلال، اس کی عظمت و شان جلوہ گر ہوگی، پھر بندہ عبادت کرے گا، تو یہ عبادت اس علم نافع کی وجہ سے بندے کو رب کے قریب کر دے گی۔ اب یہاں پر حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غور کرنا اس فرمان پر۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں نابالغی کی عمر میں فوت ہو جاتا اور جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ نابالغی کی عمر میں فوت ہو کر جنت میں داخل کر دیا جاتا تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بڑا ہو کر خدا کی معرفت حاصل کرنا، بندے کے دل میں معرفت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور جس قدر خدا کا خوف زیادہ ہوگا اسی قدر وہ زیادہ عبادت کرے گا، اور جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کا تعلق خدا سے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو یہاں بھی جو مولا مرتضی نے بھی کہا، اس میں بھی آپ نے کہا کہ میں نابالغی کی عمروں میں فوت ہو کر جنت میں چلا جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں بڑی عمر کا ہوں، رہوں، معرفت حاصل کروں، اللہ کی پہچان حاصل کروں،
اور پھر اس پہچان کی وجہ سے خوف خدا زیادہ ہو، پھر اس خوف خدا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے عبادت زیادہ ہو، اور پھر اس عبادت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے رب کا قرب مضبوط ہو۔ تو یہاں رب کا قرب ملنے کی بات مولا علی نے بھی کی تو اس کی شروعات علم نافع سے کی کہ اللہ کی معرفت ملے، اور ادھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا تو وہاں بھی اللہ جل مجدول کریم نے یہی فرمایا کہ داؤد علم نافع حاصل کرو۔ علم نافع کیا ہے؟ فرمایا علم نافع یہ ہے کہ تو میری قدرت کو جانے، میرے جلال کو جانے، میری عظمت کو جانے۔ یعنی بندہ جب نماز کے اندر کھڑا ہوا ہو اور اس کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میں اس مالک کی بارگاہ میں با ادب کھڑا ہوا ہوں جس نے ساتوں آسمان بنائے، جس نے ساتوں زمین بنائے، جس نے چاند اور سورج بنائے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے بادل برستے ہیں، جس کے حکم سے کائنات کی ہر مخلوق کو غذا ملتی ہے، سب کچھ عرش سے فرش تک، شمال سے جنوب تک سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انت عارف جلالی، ایسے جلال، عظمت اور کبریائی کو تصور میں لا کر بندہ جب نماز پڑھے گا تو یہ نماز بندے کو رب کے قریب کر دے گی، اسے اللہ کا قرب ملے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا، اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا۔ مگر اب یہ علم نافع، یہ بہت پر خطر راستوں سے گزرنا ہے۔ علم نافع حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب کھول کر بیٹھے اور کسی کو بھی سن لیں یا کسی کی بھی کلپ سن لیں اور کچھ بھی کر لیں اور یوں علم نافع آ جائے، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ چونکہ جتنی علم نافع کی نشر و اشاعت یوٹیوب وغیرہ کے ذریعہ ہوتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ گمراہیت بھی اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ فرق بھی کرنا ہمارے لیے یعنی عوام کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کس کی سنیں کس کی نہ سنیں۔ تو اب یہاں پر یہ بڑی کٹھن راہ ہے کہ علم نافع کیسے حاصل کیا جائے۔ حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علمت فی المجاہدۃ 30 سنۃ، فرماتے میں نے 30 سال مسلسل مجاہدہ کیا۔ مجاہدہ کہتے جد و جہد کرنے کو، مسلسل کوشش میں لگے رہنے کو، مسلسل طاعت بندگی عبادت ریاضت میں لگے رہنے کو۔ فرماتے میں 30 سال تک مجاہدے میں لگا رہا، فما وجدت شیئا اشد علی من العلم وخطرہ، فرماتے ہیں تو میں نے اس 30 سال کے مجاہدے میں خطرات میں سب سے زیادہ پر خطر راہ میں جس چیز کو پایا اسے علم نافع کہتے ہیں۔ کہ علم نافع کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اشد علی من العلم، کہ ان 30 سالوں کے مجاہدے میں سب سے زیادہ سخت بات جو مجھ پر تھی وہ علم نافع کا حصول تھا، وخطرہ، اور اس علم نافع کو حاصل کرنے کے درمیان جو خطرات تھے ان خطرات سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ تو میرے عزیزو، علم کے ذریعہ اصل میں آگے عمل کی بنیاد پڑتی ہے، کہ علم بنیاد ہے پھر آگے عمل ہے، اور یہی کتابوں کے نزول کا مقصد اور یہی انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد۔ تو یہ کتنی زیادہ اہم چیز ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اطلعت لیلۃ المعراج علی النار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا، فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، تو میں نے دوزخ کے اندر زیادہ طور پر فقراء کو دیکھا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقراء کون لوگ ہیں؟ من المال، کیا یہ مال نہ ہونے کی وجہ سے جو فقیر تھے وہ جہنم میں آئے؟
سرکار نے فرمایا لا بل من العلم، یہ وہ لوگ فقیر آج جہنم میں آئے ہیں جو علم کے محتاج تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا وہ آج جہنم میں زیادہ آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی کتنی زیادہ اور سخت ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک پورا قرآن مجید شریعت ہمارے لیے پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد پھر قبر، حشر، جنت، جہنم، یہ پوری چیزیں ہماری حتمی یقینی ہیں۔ ہمیں یوں نہیں ہے کہ بس جانور جیسے پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو ویسے ہمیں بھی مر جانا ہے، نہیں۔ ہمارے لیے ایک پورا جنت تک کا معاملہ ہے، اللہ رسول کی رضا کا معاملہ ہے، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس راہ کے اندر جب 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد علم اور عمل ہے، جب قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے اترنے کا مقصد علم اور عمل ہے، اور اس علم نافع کا حکم رب حضرت داؤد علیہ السلام کو دے رہا ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نابالغی کی عمر میں فوت ہو کر جنت میں چلا جاؤں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے پسند یہ ہے کہ میں جیتا رہوں، بڑا عمر کا ہوں، معرفت، پہچان، علم زیادہ سے زیادہ ملے، تاکہ اس علم کی وجہ سے رب کا خوف زیادہ ہو، اور اس خوف کی وجہ سے عبادت زیادہ ہو، اور پھر اس طریقے سے مجھے رب کا قرب زیادہ ملے۔ تو بنیادی چیز ہے علم کا حصول۔ اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ یہ 30 سال کے مجاہدے میں سب سے کٹھن چیز جو میرے سامنے آئی ہیں وہ علم نافع کا حصول ہے۔ اب اس سلسلے میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر آگے عمل کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا۔ نماز تو پڑھتا تھا، گھر سے آتا تھا، وضو بھی کرتا اور وقت بھی دیتا، سب کچھ، مگر نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود جیسا کرنا ویسا نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہیں، اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح نہ تمام رکوع اور نہ تمام سجدہ کرتے ہوئے تم دنیا سے نماز پڑھتے ہوئے ہی کیوں نہ چلے گئے، حالت نماز ہی میں کیوں نہ چلے گئے، مگر تمہاری موت حضور کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر موت نہیں آئے گی تمہاری۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر توجہ دی جائے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ ہیں جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی حضور نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، یعنی جو ایک عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا تو پھر آگے اس کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے کہ صحابی رسول فرماتے 40 سال تو نے نمازیں پڑھی ہے تیری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب کوئی یہ کہیں کہ بھائی ہم جیسی پڑھیں اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے، مگر اسی نے تو بتایا ہے کہ وہ قبول کیسی کرتا ہے۔
ایک آفس کے اندر اگر کوئی فارم بھرنا ہو اور آپ یہ کہیں کہ بس فارم بھرنا ہے تو جیسا چاہے ویسا بھر کے دے دیا تو کیا منظور ہو جائے گا؟ آگے واپس دیا جائے گا۔ تب آپ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ صرف فارم ہی تو بھرنا تھا، میں نے بھر دیا ہے، اب جیسا بھی ہو آپ قبول کر لیجئے۔ تو جہاں وہاں دنیا کے معاملات میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو دین کے اندر یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس لیے میرے عزیزو، بہت بنیادی چیز ہے علم نافع کا حصول، اور علم نافع جہاں آتا ہے وہاں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس بندے کو فیض ملتا ہے، اس کے دل کے اندر سکون اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے خاص طور پر علم دین کی کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ گجراتی زبان میں بھی کتابیں موجود رہتی ہیں، مسجد میں بھی ہوتی ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت کم از کم ایسا ہو جائے کہ اتنی پابندی کر لیں کہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جائیں تو سنت اور فرض کے درمیان آپ کو 10-15 منٹ کا وقت مل جائے تو آپ اس میں علم دین حاصل کریں، مسائل پڑھ لیں۔ گھر کے اندر روزانہ سونے سے پہلے آپ اپنے سرانے کچھ کتابیں رکھا کریں جو اپنی پرسنل لائف سے متعلق ہوں۔ یہ جس کتاب سے میں نے ابھی آپ کو روایتیں پڑھ کے بیان کی ہے منہاج العابدین سے، یہ گجراتی زبان میں بھی ہو چکی ہے کتاب، مگر ہم پڑھیں تو ہم کو پتا چلے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، عمل علم کی بنیاد پر آگے چلتا ہے۔ علم نافع ہوگا تو آگے اس علم نافع کی بنیاد پر عمل کی عمارت قائم ہوگی۔ تو علم نافع کی طرف کوشش کریں۔ جمعہ کے بیانات کو بھی بہت دھیان سے سنیے، اور ہفتہ واری سنی اجتماع میں خاص طور پر مسائل پر، دیگر ضروری چیزوں پر گفتگو ہوتی ہیں۔ تو اتوار کا وہ وقت آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ شرکت کریں اور اس کے ذریعہ بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری گجراتی زبان میں کتابیں بھی ہماری barkat-e-khwaja.net پر موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو علم نافع بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعہ اللہ جل مجدہ الکریم کا قرب مل سکے اور ہماری عبادتیں صحیح طریقے پر ہو سکے۔ ورنہ حضرت حذیفہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ تو نے 40 سال تک بھی ایسی نمازیں پڑھی ہے تو تیری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب علم نہیں ہے تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے، قبول نہیں ہو رہی ہے تو پڑھے کیوں، وہ ڈبل مجرم ہوگا۔ علم بھی نہ سیکھا اور عمل بھی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، اس کو علم دین کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے اندر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔